اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ باجی. چلیے. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في مقام آخر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راہ حق کی بہترین دینی ساتھیوں، میں آپ تمام کا تہ دل سے اس مجلس میں استقبال کرتی ہوں اور اپنے آپ کو اللہ کی بڑی شکر گزار مانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ علم دے کر اس قابل بنایا کہ میں آپ کے سامنے اپنے اسلام کے ایک اہم رکن نماز کے اذکار کے بارے میں لب کشائی کر سکوں. میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی ہوں اور آپ تمام بھی اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں جو آج اپنے وقت کو ایک بہترین کام میں لگا رہے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، عنوان کو دیکھ کر ہی آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمارا ایک لیکچر پہلے ہوا تھا نماز کی اہمیت کے بارے میں، جس میں الحمدللہ قرآنی دلائل اور احادیث سے، بہت زیادہ احادیث سے ہم نے نماز کی اہمیت، فضیلت اور اس کے بارے میں جانا تھا کہ نماز مومن کے لیے کتنی اہم اور ضروری ہے. آج میں ان تمام باتوں کو بغیر دہرائے صرف جو میرے آج کلاس کا اہم مقصد ہے، ہماری نمازوں کی اصلاح اور نمازوں کے اذکار کو بتا کر اپنی بات ختم کروں گی. اور اس سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سب میں پہلے اس رمضان میں لانے کا شکر ادا کرتے ہوئے، روزوں کی حالت میں ہم تیرے بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں مولا، تو ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، ہمارے اس پڑھنے کو سننے کو قبول فرما اور ہمارے ذہنوں کو کھول دے تاکہ ہم ان باتوں کو سمجھ کر اپنی خود کی اصلاح کر سکیں اور ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لے سکیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم جو بھی عبادت پیش کر رہے ہیں اس کو پورا اجر حاصل ہو سکے. تو میری پیاری بہنوں، الحمدللہ رب العالمین، ہم نے نماز کو جیسا کہ عربی میں الصلاۃ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں تو جان لیے. اب ہمارا مقصد کیا ہے؟ نماز ہم جب سے بالغ ہوئے یا اس سے پہلے سے بھی لے لیجئے، ہم اپنے مسلمان گھرانے میں نماز کو دیکھتے ہوئے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، مگر ہمیں اتنا وقت نہیں ملا کہ ہم اپنے نماز کی خود جانچ کر سکیں. آپ کو پتا ہے نمازی ایک نماز جو پڑھتا ہے اس کو نمازی کہتے ہیں. نمازی کی قسمیں بیان ہوئی ہیں ہمارے محدثین اکرام، مفسرین، علماء اکرام نے ہماری طرح ان اسلامی احکامات کو صرف ایک فرض سمجھ کر ادا کرنے کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ وہ ایک ایک چیز کی کھال تک پہنچتے تھے، تہ تک پہنچتے تھے. جیسا کہ محاورہ مشہور ہے، بال کی کھال نکالنا. بال ہی اتنا باریک ہوتا ہے، اس کی کھال کہاں سے نکلے گی؟ مگر ہمارے علماء جانچ پڑتال کر کے محنت اور مشقتوں سے ہم تک یہ دین اور اس کی قسمیں، اس کے تمام احکامات پہنچائے. اللہ تعالیٰ کا
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو ان کا اجر عطا کرے جس نے دین کو بہت ہی صحیح اور صحیح سند اور صحیح احادیث کے ذریعے ہم تک دین پہنچایا، ورنہ ہم ان کی طرح آج اس دین کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ تو دیکھیے میری بہنوں، ایک مرتبہ پہلے میں اس کی ایک اہمیت بتا دوں۔ نماز کی ہم اہمیت جان لیے، مگر نمازوں کا فائدہ بتا کے پھر میں آگے چڑھوں گی، کیونکہ انسان ہر کام میں فائدہ ڈھونڈتا ہے۔ اس کام سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ حالانکہ اس کی بہت سے فائدے ہم سن چکے الحمدللہ، مگر ایک اور حدیث مسلم کی میں بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتی ہوں۔ ربیعہ بن کعب اسلمی ایک صحابی ہیں، کیا نام ہے؟ ربیعہ بن کعب اسلمی کا یہ واقعہ ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکثر ہوا کرتے تھے، یعنی زیادہ تر رہا کرتے تھے، ان کے ساتھ سوتے تھے وغیرہ۔ تو جب بھی مائک میوٹ کر لیں میری پیاری بہن، جس کا بھی مائک ان میوٹ ہو رہا ہے وہ مائک میوٹ کر لیں تاکہ ہمیں ڈسٹربنس نہ ہو سکے۔ ہو گیا جی، تو میں کہہ رہی تھی ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ زیادہ تر رہتے تھے۔ وہ جب سفر پر جاتے تھے تب بھی، اور گھر میں رہتے تھے تو اللہ کے رسول کو وضو وغیرہ کے لیے پانی لا کر دینا، قضاء حاجت کے لیے جاتے تو پانی لا کر دینا، یا مختلف چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خوش ہو کر فرمایا مانگو، تمہیں مجھ سے کچھ مانگنا ہے تو مانگو، مطلب خوش ہو کے کہا کہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں، تم جو میرا اتنا خیال کرتے ہو۔ تو وہ تو بہت خوش ہو گئے، زبردست، کتنا اچھا موقع ملا ہے مجھے کہ میں اللہ کے رسول مجھے کچھ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ تو ان کے سوال سے آپ لوگ دیکھیے کہ وہ کیا مانگ رہے تھے۔ وہ دنیا بھی مانگ سکتے تھے، وہ مال و دولت بھی مانگ سکتے تھے، وہ کچھ اور بھی مانگ سکتے تھے، مگر انہوں نے کچھ سوچ کر کہا اللہ کے رسول دنیا میں تو میں آپ کے ساتھ ہوں نا، آخرت میں آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے مجھے۔ تو اللہ کے رسول بولتے نہیں کچھ اور بولو، تو نہیں آپ نے بول دیا، آپ کچھ بولو، میری یہی خواہش ہے کہ اللہ کے رسول آپ کی مجھے رفاقت چاہیے، یعنی میں دنیا میں جیسا آپ کے ساتھ ہوں آخرت جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ دیکھیے اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات، صحابہ کرام کو جنت کی کتنی فکر تھی، اپنے ہر کام سے پہلے اصل ٹھکانے کی طرف جانے کی فکر رہتی تھی، جنت سے محبت تھی، اور جنت میں پھر کس کا ساتھ تھا؟ دنیا کے سب میں عظیم انسان، نبیوں کے سردار، ان کا ساتھ چاہ رہے تھے۔ کتنی بڑی خواہش ہے یہ، اللہ کے رسول سے محبت بھی ظاہر ہوئی اور جنت سے محبت بھی ظاہر ہوئی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا تو فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فرمایا، کیا جواب دیا؟ میں آپ کو حدیث کا یہ ایک ٹکڑا سنا رہی ہوں پوری حدیث کے بجائے۔ فَإِنِّي، تم میری مدد کرو، عَلَى نَفْسِكَ، اپنے آپ پر، بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سے زیادہ سجدے کرتے ہوئے، یعنی تم زیادہ زیادہ سجدے کرو، جس سے مجھے اللہ کے سامنے درخواست پیش کرنے کا موقع مل سکے کہ اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیری عبادت کرتا تھا، اس کو جنت میں میرا ساتھ نصیب فرما۔ بلکہ اور یہاں ایک اور بات پوائنٹ کرنے کی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا جا ٹھیک ہے میں تو میرے ساتھ ہوگا، بلکہ فیصلہ نہیں سنائے، کیا کہا؟ تو میری مدد کر اپنے آپ سے زیادہ سجدے کر کے، یعنی سجدہ ایک نماز کا ایک اہم رکن کیا ہے؟ اہم جز اعظم جسے ہم کہتے ہیں سجدہ۔ سجدہ مراد ایک جز بول کر پوری نماز یہاں پہ مراد لی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ سجدہ کہاں کرتے ہم؟ نماز میں ہی کرتے نا۔ تو نمازوں کی کثرت سے تم میری مدد کرو تو میں اللہ کے سامنے تمہارے بارے میں سفارش کروں گا جب اللہ مجھے موقع دیں گے۔ تو آپ کیا سمجھے اس حدیث سے؟ کہ اللہ کے رسول کی محبت ہونا
اور جنت میں جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو نمازوں میں کثرت کرنا ہے. یہ فرائض کے علاوہ ہے میری بہنوں. فرائض تو لامحالہ پڑھنا ہی ہے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول کی صحبت چاہتے ہیں ہم تو ہمیں نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب چلیے اب اپنے اصل عنوان کی طرف آتے ہیں, نمازی کی قسمیں. میں آپ تمام سے گزارش کرتی ہوں غور سے سنیں. 5 نمازی کی قسمیں ہیں میں بتا رہی ہوں آپ کو. ان کو سن کر آپ اپنے کون سے درجے میں ہے محسوس کرنا ہے, اور مجھے آپ جواب بھی دینا ہے چیٹ باکس میں کہ آپ اپنے آپ کو کس درجے میں محسوس کرتے ہیں. یہ ایک کام آج کر دیجئے میری بہنوں. میں آپ تمام سے ریکویسٹ کرتی ہوں, درخواست کرتی ہوں, گزارش کرتی ہوں کہ آپ یہ 5 قسمیں سن کر اپنے آپ کو کس درجے میں محسوس کرتے ہیں. آپ سمجھے یہاں پہ کسی کو دکھانا نہیں ہے اپنا عمل, کیوں بتائیں, بلکہ آپ ایکٹیو ہے نہیں ہے, آپ سن رہے نہیں سن رہے, اپنے آپ کو کون سے درجے میں محسوس کر رہے ہیں وہ دیکھنا چاہ رہی ہوں میں. ہم ہر کوئی انسان ہے, بندہ ہے, خطا کار ہے, مشکلیں غلطیاں کرتا ہے. ہمیں اس سے گھبرانا نہیں ہے, بلکہ اپنے کو آگے اس علم مل رہا ہے, یہ موقع اللہ نے دیا ہے, مجھے اللہ نے توفیق دی ہے اس اکیڈمی کے ذریعے میں آپ تک صحیح بات پہنچا سکوں, تو اس سے اپنی اصلاح کرنا ہے. ہم کیوں بولے, ہمارا کون سا درجہ ہے, کیوں بتائیں, ایسا نہ مت سوچے, بلکہ آج ہمیں صحیح علم محسوس ہوا, مجھے بھی آپ کو بھی, تو ہم اپنے آپ کو اس میں سوچ سکے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ میری یہ بات ضرور مانیں گے. تو غور سے سنیے, نمازی کی 5 قسمیں ہیں. آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی میم. جی باجی. الحمدللہ. تو دیکھیے اکثر دیکھا کیا گیا ہے, ہر شخص نماز کو جلدی جلدی ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, تمام ارکان کو زیادہ تر میجورٹی زیادہ تر اپنی نماز کو جلدی جلدی ادا کر کے فارغ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے اس کی کیا قسمیں ہیں؟ میں یہ قسمیں بتا رہی ہوں, مطلب اصل نماز کو جلدی جلدی ادا کرنا منافق کی علامت ہے. یہ یاد رکھیے, نماز کو جلدی جلدی ادا کرنا منافق کی علامت ہے, جس کے لیے سورہ ماؤن میں آیا نا, نمازیوں کے لیے ویل ہے, ویل للمصلین بولے. ویل مانے جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. جہنم میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں جس کو ویل کہا جاتا ہے, اور خود جہنم اس وادی سے پناہ مانگتی ہے, یعنی آگ کی تپش وہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ویسے نمازی جو نماز میں جلدی کرتے ہیں ان کے لیے ویل کہا گیا سورہ ماؤن میں, جو کہ ہم روز پڑھتے ہیں الحمدللہ. ویل للمصلین, ویل ہے, تباہی ہے, بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں جلدی کرتے ہیں. اور کیا کہا, تھوڑے لوگ دکھاوے کے لیے بھی نماز پڑھتے ہیں. اللہ ہمیں کسی کا وہ بولنا نہیں ہے, بلکہ دنیا میں جو ہے ہم جو ہمارے دلوں کا حال اللہ بہتر جانتا ہے. تو تھوڑا اسی سورے میں کہا گیا الذین ہم یراؤن, جو لوگ ریاکاری سے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ویل ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا نقصان ہے بتا رہی ہوں. اب آگے بڑھتے ہیں. سب میں پہلے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ, علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نمازیوں کی 5 قسمیں بتاتے ہیں. نمبر 1, اگر آپ کے پاس پین پیپر ہے نوٹ کرتے جائیے. پہلا نمازی, میں آہستہ آہستہ بتاؤں گی اپنی بات. دیکھیے فون سے بچوں کو دور رکھیے تو انشاءاللہ وہ میوٹ نہیں کر پائیں گے انشاءاللہ. ذرا غور سے سنیے کیا بول رہی تھی. پہلی قسم نمازی کی وہ ہے جو وضو اچھی طرح نہیں کرتا اور نماز کے حدود اور ارکان اور اس کی اوقات کا لحاظ نہیں کرتا. پہلی قسم, میں 2 بار دہراؤں گی اپنی بات کو تاکہ آپ کے اچھے ذہن نشین ہو جائے یہ باتیں. پہلی قسم نمازی کی وہ ہے جو وضو اچھی طرح نہیں کرتا اور نماز کے حدود جو اس کے لیمٹس ہے, اس کے ارکان جیسے تشہد, رکوع, سجود, قیام, تعدیل ارکان, ٹھیک ہے, اس کو ارکان, حدود اور ارکان کہتے ہیں. اور اوقات, وقت پر اذان ہوتے ہی نہیں پڑھتے بلکہ جب اپنا دل چاہے جب اٹھتے ہیں,
یہ اوقات کا لحاظ نہیں کرتا وہ نمازی ہے. ٹھیک ہے, پہلی قسم ہے اس کی. اس کا پھر کیا انجام ہوتا وہ بھی بتاؤں گی میں, مگر بعد میں. پہلے نماز کی کیٹیگریز جان لیجئے. پہلی قسم وہ ہو گئی. دوسرا وہ شخص ایسا ہے جو وضو تو اچھی طرح بناتا ہے, بسم اللہ کہہ کر اپنا وضو شروع کرتا ہے اور تمام اور وضو کو سنت کے, اللہ کے قرآن کے اور حدیث کے مطابق پورا مکمل وضو تو بناتا ہے, مگر نماز کے اوقات اور اس کے حدود اور ارکان اور شرائط و آداب کا لحاظ بھی کرتا ہے, مگر نماز میں وسوسوں کو نہیں روکتا. سمجھ رہے؟ پہلی قسم میں دو چیزیں تھی, وضو اچھا نہیں کرتا اور نہ یہ حدود اور شرائط کا لحاظ رکھتا ہے. یہاں دوسرے شخص کے اندر یہ دو چیزیں آ گئی, وضو بھی اچھا کر رہا اور اوقات کا بھی لحاظ کر رہا اور اس کے شرائط کو بھی پورا کر رہا, مگر اب غلطی کہاں رہی دیکھیے, مگر نماز میں وسوسوں کو نہیں روکتا. دیکھیے وسوسوں کا آنا یہ کوئی خاص بات نہیں ہے, بلکہ یہ ایمان کی نشانی ہے. نماز میں ہم آپ کو دنیا بھر کے خیالات آتے, بولتے نا, ہر کوئی بولتا میں ہوں آپ ہو, آنا یہ ایمان کی نشانی ہے, مگر ان کو جھٹک کر ان کو دور کر کے پھر واپس نماز میں آ جانا یہ ایمان کی نشانی ہے. ٹھیک ہے, وسوسوں کا آنا کوئی خاص بات نہیں ہے, مگر اس کو روکنا, اس کو جھٹک کر دور کرنے کی کوشش کرتے رہنا, یہ ایک اچھی نماز پڑھنے والے کی نشانی ہے. مگر جو نماز کو وسوسوں کی ہی نظر کر دیتا ہے, تیسری قسم میں کیا بتائے, اچھی طرح وضو کرتا ہے, حدود و شرائط کا لحاظ کرتا ہے, اوقات کی پابندی کرتا ہے, مگر وسوسوں کو آنے سے نہیں روکتا, یعنی وسوسوں کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا, بلکہ اپنی نماز کو وسوسوں کی نظر کر دیتا ہے. یعنی مسلسل غافل رہ کر نماز پڑھتا ہے, جس کے ذہن اور قلب سے وسوسوں کو دور نہیں ہوتے, نماز میں مسلسل وسوسے آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تیسری قسم ہو گئی ہے, نہیں سوری دوسری قسم. اب تیسری قسم دیکھیے, تیسری قسم وہ شخص ہے جو اچھی طرح وضو بھی کرتا ہے, شرائط و آداب اور اوقات کا لحاظ بھی کرتا ہے, اور وسوسوں کو دور بھی کرتا ہے, ان وسوسوں سے لڑتا بھی ہے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. بار بار وسوسے آتے ہیں, پھر ان کو جھٹک کر پھر نماز کی توجہ دیتا ہے, یعنی میں کیا کر رہا ہوں, میں نماز میں ہوں, اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں, بلکہ بار بار نمازی مجاہد بن جاتا ہے. مجاہد معنی کوشش کرنے والا. میرا کام یہ نماز میں وسوسوں کو دور کرنا ہے, بلکہ وسوسوں کو روکتا ہے اور اس سے مسلسل باہر نکل کے کوشش کرتا ہے, یعنی وسوسوں سے ہٹ کر اللہ کی ایک سوئی کی طرف توجہ کرتا ہے. سمجھ گئے تیسری قسم, اچھی طرح وضو کرنا, شرائط و آداب اور اوقات کا لحاظ رکھنا اور وسوسوں کو دور بھی کرنا ہے, مسلسل وسوسوں سے لڑنا ہے. تو یہ شخص نمازی بھی ہے اور مجاہد بھی ہے. ٹھیک ہے, مجاہد کوشش کرنے والا, نمازی نماز پڑھنے والا. تیسری قسم ہو گئی میری بہنوں. چلے بڑھتے ہیں چوتھی قسم کی طرف. چوتھی قسم علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وضو اچھی طرح کرتا ہے, شرائط اور آداب اور اوقات اور حدود کا لحاظ بھی کرتا ہے, وسوسوں کو اپنے پاس آنے ہی نہیں دیتا. سنیے, چوتھی قسم میں وسوسوں سے لڑنا نہیں, بلکہ اتنا پریپئر ہو کے نماز شروع کرتا ہے کہ وسوسوں کو اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیتا, پوری توجہ سے نماز میں اتنا غرق ہو جاتا ہے, یعنی اتنا ڈوب جاتا ہے کہ وہ یہ تصور کرنے لگتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. بتائے نا کہ اللہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے, بول تو ہم کیسا رہنا. دنیا کے لوگ کوئی بڑا آدمی دیکھے تو ہم اپنے کھانے پینے اپنے کپڑوں کو صحیح کر لیتے. اب نماز میں وہ آدمی وسوسے تو آتے ہی نہیں, اس کو دور رکھتا ہے, بلکہ اس کا تصور یہ ہوتا ہے, اس کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, سمجھتا, یعنی ہر رکن کو غور و فکر سے ادا کر رہا ہے. ایسی فکر اور توجہ سے نماز پڑھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو میں بہت اٹینشن میں آ جاتا. یہ چوتھی قسم ہو گئی.
ٹھیک ہے, میں پھر سے بول رہی ہوں. چوتھی قسم وضو اچھی طرح کرتا ہے, شرائط و آداب اور اوقات اور حدود کا لحاظ بھی کرتا ہے, وسوسوں کو تو اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیتا بلکہ پوری توجہ کے ساتھ نماز میں اس طرح غرق یعنی ڈوب جاتا ہے کہ اس کا یہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. ایسی فکر اور توجہ سے نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, چوتھی قسم ہو گئی. اب آخری قسم دیکھیے, سبحان اللہ, پانچویں قسم نمازی کی وہ ہے جو سب میں پہلے ہر چیز میں آپ دیکھ رہے ہیں وضو سے شروع ہو رہی نماز ہماری. وضو اچھی طرح کرتا ہے, نماز کے شرائط و آداب اور اوقات کا لحاظ بھی کرتا ہے, وسوسوں کو تو اپنے قریب آنے بھی نہیں دیتا یعنی بھٹکتا نہیں ہے نماز میں, بلکہ نماز میں استغراق یعنی اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اپنا دل نکال کر بارگاہ الہی میں پیش کر دیتا ہے, یعنی پورا گم ہو گیا, بلکہ اپنے قلب کی آنکھ سے اللہ کا مشاہدہ بھی کرتا ہے. چوتھی میں کیا تھا, اللہ اس کو دیکھ رہا ہے کیفیت تھی, مگر پانچویں میں کیا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور درجہ بڑھ گیا. کیسا دیکھ رہا ہے؟ دل کی آنکھ سے, اپنے آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھ سے, جس کی دلیل کیا ہے وہ حدیث جبرائیل ہے. آپ لوگ سن کے ہوں گے, حدیث جبرائیل بڑی حدیث تھی جس میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو جبرائیل علیہ السلام ایک شخص کی شکل میں آ کے بیٹھ کے آپ کے سامنے ایمان کو تازہ کر کے جاتے, جس میں اسلام کے ارکان, احسان وغیرہ وغیرہ, پوری لمبی حدیث ہے وہ, میں کسی اور موقع پر پڑھیں گے ہم. تو وہ بتاتے, اس میں ایک بات بولتے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تمہیں یہ تصور ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تمہارا یہ تصور ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. کم از کم تم یہ نہ سمجھو تو یہ تو سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا, یعنی تم میں بڑا درجہ یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھنا, یعنی اتنا ڈوب جانا نماز میں. اس سے وہ تو نہیں ہو سک رہا, تو وہی چوتھی قسم میں تمہاں کو اللہ دیکھ رہا ہے. یہ آخری قسم ہے نمازی کی. پھر سے بولو, پانچویں قسم وضو اچھی طرح کرتا ہے, نماز کے شرائط و آداب اور اوقات اور کا لحاظ رکھتا ہے, وسوسوں کو اپنے قریب آنے نہیں دیتا, اور نماز میں استغراق کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے, استغراق مانے اتنا ڈوب جاتا ہے نماز میں, اتنا جیسے ہمارے صحابہ تھے, حضرت علی کے بارے میں سن کے ہے آپ, جن کو تیر لگتا خالی ٹائم پہ نکالے تو تیر نہیں نکل رہا تھا, تو انہوں نے کیا کہا, میں نماز میں جاتا ہوں, آپ جب تیر نکال لیں بھلے پیچھے سے طبیبوں کو. اس طرح نماز میں ڈوب جاتے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ان کو معلوم نہیں. استغراق بولتے اس کو. اپنا دل اٹھا کر بارگاہ الہی میں ایسا رکھ دینا کہ آپ دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. سب میں اعلیٰ قسم یہ پانچویں قسم ہے میری ماں اور بہنوں, یہ 5 قسم کی نمازی ہو گئے. اب ان کا جواب دیکھیے, یعنی اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, پہلے والے کے ساتھ کیا, دوسرے والے کے ساتھ, تیسرا, چوتھا, 5ویں والے کا کیا انجام ہوگا. ٹھیک ہے, پہلی قسم کیا ہے جو بولے نا, اس کو اس کا حساب کیا ہوگا. دوسرا محاسب کہتے ہیں اس کو, نہیں, پہلا نمازی معاقب ہے, پہلا نمازی معاقب ہے, یعنی اس کو سزا دی جائے گی, کیونکہ نہ وضو کا لحاظ کرا نہ اس کے حدود و شرائط کا لحاظ کرا, تو وہ نمازی نہیں ہے, بلکہ وہ نمازی کو اس کی نماز کے بدلے سزا دی جائے گی, معاقب کہلائے گا. دیکھ لیے اس کا نتیجہ, پہلے نمازی کا نتیجہ کیا ہے, وہ معاقب ہے, یعنی اس کو سزا دیا جائے گا آخرت میں. ٹھیک ہے, پہلا نمازی. دوسرا نمازی محاسب ہے. کیا ہے دوسرا نمازی جو بولی میں, وہ محاسب ہے, یعنی قیامت کے دن اس سے حساب لیا جائے گا. یعنی کیوں تو نماز میں اتنی غافل رہا, وسوسوں کو کیوں دور نہیں کیا, آداب کا تو لحاظ رکھے, ایک چیز کرے ایک چیز کا خیال کیوں نہیں رکھے. ٹھیک ہے, محاسب ہے وہ دوسرا نمازی, جس کو قیامت کے دن حساب لیا جائے گا. تیسرا نمازی مجاہد اور مکفر عنہ ہے. کیا کہا, تیسرا نمازی مجاہد اور مکفر عنہ ہے,
اللہ اس کے گناہوں کو اس نماز کے بدلے بخش دے گا اور جو گناہ ہے ان کو مٹا دے گا. اس نماز کا کفارہ بن جائیں گے وہ. سمجھ رہے؟ یہ نماز اس کے لیے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنے گی، یعنی کفارہ بن جائے گی. اس کی نماز کے ذریعے اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے. جو اللہ کے رسول نے پتے جھڑا کے کیا بولے تھے؟ نمازی کے گناہ جھڑ جاتے. کون سا نمازی؟ وہ تیسرے نمبر کا نمازی. اس کی نماز کے ذریعے اس کے گناہوں کو دور کیا جائے گا. وہ نمازیں اس کے لیے کفارہ بن جائیں گی گناہوں سے. ٹھیک ہے. اب چوتھا نمازی مصاب ہے. مصاب کے معنی کیا ہے؟ اس کے گناہوں کو کفارہ بنیں گی ہی بلکہ اس کو مزید اجر دیا جائے گا. مصاب کے معنی اس کے نمازیں قبول ہوں گی، اس کے نماز اس کے لیے کفارہ بننے کے ساتھ ساتھ اس کو مزید اجر سے بھی نوازا جائے گا. چوتھا نمازی. ٹھیک ہے. پانچواں نمازی، آخری نمازی دیکھیے، سبحان اللہ، وہ مخرب بارگاہ الہی ہے. پانچواں نمازی کیا ہے؟ مخرب بارگاہ الہی. کیا معنی؟ میں اردو میں بول رہی ہوں. اللہ کی بارگاہ میں مقرب، قریب کے لوگوں میں ہے. اللہ کے قریب کے لوگوں میں بن جائے گا وہ. اللہ کے پسندیدہ بندہ بن جائے گا وہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بالکل قریب ہو جائے گا. جس کی دلیل کیا ہے معلوم؟ سورہ الق کی آخری آیت آپ لوگ سن کے ہے نا. سورہ الق میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. سجدے کی بھی آیت ہے یہ. کیا بول رہے ہیں سورہ الق میں؟ تو سجدہ کر اور قریب ہو جا. کیسا سجدہ؟ یہاں پر بھی جز بول کر کے ایک رکن، نماز کا ایک رکن بول کر کے پوری نماز مراد لی گئی ہے. سجدے کرو اور میرے قریب ہو جاؤ. کیونکہ منطق میں یہ طریقہ ہے میری بہنوں کہ ایک جز بول کے اس کی کل مراد لی جاتی ہے، یعنی ایک پارٹ آف دا چیز بول کے اس کو پورا مکمل نماز لیتے. کیونکہ نماز کا جز اعظم میں نے کہا سجدہ ہے. یعنی جب انسان قیام کرتا ہے نا، کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، یہ ذلت کی ابتدا ہے نا، عاجزی کی، ذلت کی. اللہ کو نماز کیوں اتنی پسند ہے؟ دوسرا رکن کیوں بنائے؟ کہ اس میں بندہ پورا عاجزی ہو کر اللہ کے سامنے آ کے اپنے پیش کرتا. تو جب وہ قیام کرتا ہے تو وہ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو یہ ذلت کی ابتدا ہوتی ہے، شروع ہوتی ہے. پھر جیسے ہی وہ رکوع میں جاتا ہے، یہ ذلت کا دوسرا درجہ ہے، سیکنڈ پارٹ. ذلت یعنی اور عاجزی میں آ رہا وہ. پھر جب سجدے میں چلا جاتا ہے تو یہ ذلت کی انتہا ہے، پستی کی انتہا ہے، عاجزی و انکساری کی حالت ہوتی ہے. اور جو عبودیت کی ضرورت ہے، اللہ کی عبادت میں یہ چیز ہونا ہے کہ اللہ کو بڑا مانا جائے، اپنے آپ کو کچھ نہ مانا جائے، اپنے آپ کو حقیر سمجھا جائے. اللہ کو اس لیے سجدے پسند ہے نا. سجدے کرو میرے قریب ہو جاؤ، اس لیے کہا اللہ نے یہاں پر وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو سجدے کرو، نمازیں پڑھو، میرے قریب ہو جاؤ. بس آپ کو یہ بھی پتا ہے نا کہ سجدے کی حالت میں نماز دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. تو سوچئے میری بہنوں، یہ کتنی پیاری بات ہے. اب یہ 5 کیٹیگری میں اب ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے کہ ہم کون سے نمبر کے نمازی ہیں. نعوذ باللہ، میرا خیال تو یہ ہے ہم پہلے دوسرے تو بالکل بھی نہیں ہیں، جہاں تک مجھے اندازہ ہے. الحمدللہ. یا سوچ سکتے دوسرے سے ہمارا شمار ہو رہا دوسرے پہ ہے یا تیسرے پہ ہے، چوتھے پہ ہے یا 5ویں پہ ہے. ذرا غور کریے، 1 منٹ رک کر ذرا غور کریں ہماری کیا کیفیت ہے. ہم نماز کو ایسے ہی لے رہے، نماز کے ارکان کے نام بھی ہمیں نہیں معلوم، نماز کی کیفیت کیسی ہونا ہمیں نہیں معلوم. یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے. چلیے اللہ کی بارگاہ میں ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں ابھی کہ اللہ، ہم غافل تھے، ہمیں اتنی تقسیم نہیں معلوم تھی، ہم اپنی نمازوں سے غفلت برتتے تھے. مولا، اب تک ہماری جتنی بھی نمازیں اس طرح غافلوں میں سے تھی، ان تمام کو تو معاف کر دے. آج سے، بلکہ اسی وقت سے
اب ظہر کی نماز سے لے کر ہم اپنی نمازوں کا مشاہدہ کریں گے اور اپنے نماز کو ہم ایک سے درجے سے دوسرے درجے تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، یہاں تک کہ ہم اپنی نمازوں کو آخری درجہ 5ویں درجے میں لا کر ہی دم لیں گے. یہ ارادہ کر لے. اللہ ہم ارادہ کرتے ہیں تو ہماری مدد فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دے، ہمارے جو نماز میں کوتاہی ہوئی اسے بھی معاف کر دے، اور ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش ادا کر، ہمارے لیے راہ ہموار کر، ہماری مدد فرما، ہمیں توفیق دے. سمجھ میں آ گیا؟ کوئی ایک میوٹ کھول کر بتائیں. اگر کوئی سوال ہے ابھی کر لیں ان 5 نمازیوں کے بارے میں پھر سے بتا دوں گی، کیونکہ اس کے بعد ہم ڈائریکٹ نماز کے ارکان شروع کر دے رہے ہیں، وضو سے لے کر سلام پھیرنے تک. کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی، نماز کی پہلی شرط کیا ہے؟ اچھی طرح وضو کرنا. قرآن میں جو آیت سورہ مائدہ کی جو میں نے ابھی پڑھی ہے، وہ آیت کے مطابق جو سنت کے وضو ہے، یعنی ہاتھ دھونا کلائیوں تک، پھر کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پھر چہرہ دھونا، پھر ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر پیر دھونا. یہ جو لائن ہے، جو ترتیب ہے، قرآن کے حساب سے بنائی گئی ہے، مگر اس میں ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا وغیرہ نہیں ہے، مگر یہ سنت سے ثابت ہے، تو ان کو سنت کے حساب سے کرنا. اور یہ اس کا خیال رکھنا کہ بسم اللہ سے شروع کریں، اور بال برابر بھی آپ کا یہ اعضاء میں جو جو گنائے گئے ہیں وہ سوکھا نہ رہ سکے. اچھی طرح وضو کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، وضو کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ 329 حدیث نمبر. ٹھیک ہے، میں حوالہ بھی دیتے ہوئے جا رہی ہوں تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہے کہ ہم سنت کے مطابق حدیث بیان کر رہے ہیں. تو وضو کے بغیر نماز کوئی قبول نہیں ہوتی. بولے پھر اللہ کے رسول نے کہا جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اچھی طرح وضو کر لو. صحیح بخاری حدیث نمبر 5782. ٹھیک ہے، اگر کوئی چیٹ باکس میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو لکھ سکتے ہیں تبسم وغیرہ. پہلی حدیث میں نے صحیح مسلم کی بیان کی 329، اور دوسری حدیث صحیح بخاری کی ہے 5782، تاکہ آپ لوگ اگر دیکھنا چاہے تو گوگل پہ مار کر دیکھ سکتے. دوسری شرط، ٹھیک ہے، وضو اچھی طرح بنا لیا آپ نے. اس کے بعد صحیح بخاری 5782، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اچھی طرح وضو کر لو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. دوسری شرط، اب نمازی جہاں کہیں بھی ہو اپنے پورے جسم کے ساتھ قبلہ یعنی کعبۃ اللہ کی طرف اپنا رخ کر لے، اور فرض یا نفل جس نماز کا بھی وہ ارادہ کرتا ہے دل میں اس کی نیت کرے. سب میں بڑی بات، دل میں یہ نیت کرے، زبان سے نیت نہ کرے، کیونکہ زبان سے نیت کرنا ثابت نہیں ہے میری بہنوں، بلکہ بدعت ہے. جو کہ ہم آج کل کہتے ہیں نا، میں نماز فجر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھتی ہوں، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور کچھ بولتے تھے پہلے ہم لوگ بھی، مگر جب معلوم ہو گیا اس کو چھوڑ دیے. تو یہ سب منہ سے ادا کرنا الفاظ ہو جاتے، کیونکہ نیت کے معنی ہی دل کا ارادہ ہے. تو نیت ہم دل سے کریں، زبان سے ہرگز نہ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی زبان سے اس طرح کے الفاظ ادا کیے، اور نہ صحابہ کرام نے. نمازی اگر امام ہے یا منفرد ہے، اکیلے پڑھنے والا ہے یا امام ہے، تو اس کے سامنے سترہ رکھ لے. سترہ یعنی نماز کے سامنے ایک چیز ہوتی ہے جو ایک ہاتھ کے برابر ہوتی ہے، اپنے ایک ہاتھ کے برابر چیز رکھ لی جاتی ہے، جس کو آج کل مارکیٹ میں مل جا رہے ہیں سترے کے نام سے. تو وہ رکھ لینا تاکہ کوئی سامنے سے نہ گزر سکے، کیونکہ اس کا بڑا گناہ ہے نا. اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ کتنا بڑا ہے، تو وہ 40 سال بھی انتظار کرنا پڑے تو رک سکتا. یہ ایک میجرمنٹ بتایا گیا، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے نمازی کے سامنے سے گزرنا، تو ویسا نہ ہو. ٹھیک ہے،
تو منہ سے نیت نہ کرے بلکہ دل میں ارادہ ضرور کریں. آپ سنت پڑھ رہے ہیں یا فرض پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں وہ ضرور ارادہ کریں انشاءاللہ. تیسری چیز کیا ہے دیکھیے, اب نماز کے اذکار میں اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر تحریمہ کہے. تکبیر تحریمہ یعنی تکبیر بولتے اللہ اکبر کہنے کو. تحریمہ اس لیے بول رہے ہیں کہ نماز کے باہر جو چیزیں آپ کے لیے حلال تھی, یعنی کھانا پینا, ادھر ادھر دیکھنا, بات کرنا, ہنسنا, وہ نماز میں حرام ہو جاتے. معلوم ہے نا آپ کو, نماز میں آپ کے تمام ارکان حرام ہو جاتے. آپ کو کچھ نہیں کرنا رہتا اس میں, بلکہ دل سے اللہ کے سامنے ٹھہرنے کی کیفیت پیدا کرنا ہوتا. تکبیر تحریمہ کہیں اور اپنی نگاہیں سجدے کی جگہ پر رکھ دیں. ٹھیک ہے, تیسری چیز ہو گئی ہے. اب چوتھی چیز دیکھیے, تکبیر تحریمہ کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں تک یا کانوں کی لو تک اٹھائے. دیکھو کوئی ہے, دو طرح ثابت ہے. کانوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں, یعنی کان کو ہاتھ لگانا نہیں ہے. یاد رکھیے, بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے کان کی لول کی جو کان کے نچلا حصہ ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگاتے. وہ نہیں بول رہی میں, کانوں کی لیول تک اٹھا سکتے یا مونڈھوں تک, اپنے شولڈرز تک بھی اپنے ہاتھ اٹھا سکتے. ٹھیک ہے, یہ چوتھی چیز ہے. پھر اس کے بعد پانچویں چیز دیکھیے میری بہنوں, نوٹ کرتے جائیے اپنی نمازوں کو. اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر اس طرح رکھے کہ دایاں ہاتھ یعنی سیدھا ہاتھ جس کو بولتے ہیں ہم, وہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی یا کلائی یا بازو پر ہو. یعنی تین طریقے سے بھی. کسی کو جوائن ہونے میں مشکل بھی کیا, لنک نہیں ہوئی نا؟ ٹھیک ہے, کیا بول رہے ہیں, اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح باندھے, یا ہاتھ کے کلائی کے اوپر بائیں کلائی پہ سیدھی کلائی ہو, یا بائیں کلائی کے اوپر کلائی سے ہٹ کے ہاتھ تھوڑا اور آگے بنا کے کیا بولتے پہلے ہتھیلی کے اوپر رکھے یا کلائی پہ رکھے یا پورا بازو پکڑ لے. کیونکہ جب جماعت سے لوگ پڑھتے ہیں تو جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے پورا بازو بھی پکڑنا پڑتا کسی موقع پہ. تو تین طرح ثابت ہے جگہ. وہ ایک تو ہتھیلی پر, ایک ہتھیلی کو دوسرے ہتھیلی پہ رکھے, مطلب سیدھے دائیں ہتھیلی کو بائیں پہ رکھے, یا کلائی پر رکھے, یا پورا بازو پکڑ لے. تو یہ تین طرح بھی سینے پر باندھنا ہے. تیسری چیز کیا معلوم ہے, سینے پر باندھنا. چلیے پانچویں ہو گئی یہ بات. چھٹویں چیز کیا ہے نماز میں, اس کے بعد نمازی کے لیے مسنون ہے کہ دعائے استفتاح پڑھے. دعائے استفتاح یعنی نماز شروع ہونے کی دعا. استفتاح نماز شروع ہو رہی, جس کے لیے دو حدیثیں آئی ہیں, دو دعائیں آئے ہیں. ایک تو ثنا ہے, آپ لوگوں کو معلوم ہے ثنا سبحانک اللہم بول کے بہت جنے پڑھتے, ویسا نہیں, بلکہ ثنا اس کا نام ہے, تعریف. اس کی کیا ہے, دعائے استفتاح بھی بولتے اس کو. کون سا ہے وہ, سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ بھی پڑھ سکتے. ایک اور دعا بھی ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, وہ کیا ہے, اللہم باعد بینی وبین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد. ٹھیک ہے, اس کا ترجمے بتانے کا وقت نہیں ہے تاکہ بہت زیادہ ہو جاتا, بس آپ لوگ حدیث کی بکوں میں اس کو دیکھ سکتے. یہ دو دعائیں استفتاح ہے, یا یہ پڑھیں آپ یا وہ پڑھیں. ٹھیک ہے, چلیے آگے بڑھتے ہیں, ہماری نماز آگے بڑھاتے ہیں. ان دونوں دعاؤں کے علاوہ اللہ کے رسول سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے استفتاح میں. ٹھیک ہے, بلکہ افضل یہی ہے کہ کبھی دعائیں استفتاح پڑھے اور کبھی دعائیں دوسری اوپر کی کبھی پڑھے, نیچے کی کبھی پڑھے, تو پورا مکمل اتباع ہو جاتی, کیونکہ اللہ کے رسول نے کبھی وہ کبھی یہ پڑھا نا. ٹھیک, اس طرح. اس کے بعد کیا کرنا, دعا استفتاح کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھے. تعوذ کسے کہتے ہیں معلوم ہے نا آپ کو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ پڑھنا ہے دعا استفتاح کے بعد. تعوذ تسمیہ کے بعد اب باری آئی مین رکن نماز کی. کیا ہے, جس کے لیے کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ. کیا ہے, جس کی حدیث کیا ہے دیکھیے, صحیح بخاری میں آیا ہے 714.
714 کی حدیث ہے یہ، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. صحیح بخاری 714. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں. آپ جانتے ہیں دنیا میں جو نمازیں ہوتی ہیں، نمازیں 5 اور نمازیں لے لیجئے، یا پھر جنازے کی نماز یا پھر استسقاء کی نماز، صلاۃ کسوف، صلاۃ کون سی بھی نماز، صلاۃ حاجت، کچھ بھی نماز پڑھو، یہاں پر بھی الصلاۃ نماز کا ذکر آتا ہے، وہاں پہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری اور لازم ہے. اب یہاں پہ تھوڑے لوگوں کے پاس کیا ہے، جماعت سے پڑھتے وقت خاموش بیٹھنے کا حکم ہے تو سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، مگر ویسا ثابت نہیں. سن لیجئے، سورہ فاتحہ جہری نمازوں میں بھی پڑھنا چاہیے، سری نمازوں میں بھی پڑھنا چاہیے. اب آپ کو ڈاؤٹ آئے گا یہ جہری نماز کیا ہے، سری نماز کیا ہے؟ دیکھیے میری بہنوں، جہر کہتے ہیں زور سے پڑھنے کو. جن نمازوں میں قرات زور سے کی جاتی ہے اس کو جہری نمازیں کہا جاتا ہے، جو کہ فجر، مغرب، عشاء ہیں. ٹھیک ہے، جہری نماز کون سی ہے؟ جس میں قرات، امام صاحب قرات، اپنے مردانے سے پوچھئے امام صاحب کن کن نمازوں میں زور سے قرات کرتے ہیں؟ فجر میں، مغرب میں، عشاء میں. اور سری نمازیں جس میں امام صاحب بھی زور آہستہ قرات کرتے ہیں، مصلیوں کو سنے نہیں آتا، صرف اللہ اکبر پڑھتے ہیں، رکوع سجدے کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اپنے دل میں. جہری نماز میں بھی پڑھنا ہے آپ کو سورہ فاتحہ، زور سے مطلب بہت زور سے نہیں، مسجد گونج جائے ویسا پڑھنا ہے. جہری نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سری نماز میں بھی سورہ فاتحہ. سر مانے آہستہ بولتے، آہستہ کی نمازیں ظہر اثر ہے. ٹھیک ہے، 5 نمازوں میں فجر، مغرب، عشاء جو ہے سو جہری نمازیں ہیں جس میں امام زور سے قرات کرتے ہیں. ظہر اور عصر سری نماز ہے جس میں امام آہستہ آواز سے نماز پڑھتے ہیں. تو 5 نمازوں میں بھی آپ کو قرات سورہ فاتحہ کی. منفرد ہے تو کیسا بھی پڑھتے، مقتدی نمازی پڑھنے، جماعت سے پڑھنے والوں میں رہے تو ان کو بھی بولنا کہ آپ سورہ فاتحہ کم سے کم پڑھو، کیونکہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول قرات کر رہے تھے تو نماز بوجھل ہو گئی. نماز ہو کے بعد اللہ کے رسول پوچھتے کیا تم لوگ میرے ساتھ قرات کر رہے تھے؟ کہ اللہ کے رسول بولتے کیا تم لوگ میرے ساتھ قرات کر رہے تھے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں. تو تم ایسا مت کرو، توپ کی آوازیں مل کے شور ہو جاتا جس سے میری نماز بوجھل ہو گئی تھی. بس تم کیا کرو، سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے علاوہ خاموش کھڑے رہو. یعنی جو دوسری ضمی سورہ جو بولتے ہیں ہم، وہ مت پڑھو. امام کے ساتھ رہے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے علاوہ تم دوسرے مت پڑھو، بلکہ اللہ کے رسول نے بتا دیا صاف طریقے سے. ٹھیک ہے، تو یہ جہری اور سری کا بات ہوئی. اس کے بعد آمین کہے، امام بھی کہے، مقتدی بھی کہے. مقتدی کس کو بولتے؟ جو نماز پیچھے پڑھتا، نماز امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، امام ایک ہوتا ہے، مقتدی ایک ہوتا ہے. تو امام پیچھے پڑھنے والے کو مقتدی بولتے. تو نمازی کیا کرے؟ آمین امام بھی بولے اور مقتدی بھی بولے. کیوں؟ اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو اس کی تمام نماز قبول ہو جاتی، اس کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی. ٹھیک ہے، یہ فضیلت ہے اس میں. یعنی جیسے ہی زمین پہ نماز پڑھی جاتی ہے، فرشتوں کی بھی جماعت ہم اوپر پڑھی جاتی ہے. تو وہاں پر جب فرشتوں کی آمین کے ساتھ بندے کی آمین مل جائے، سیم ہو جائے، ایک ساتھ ادا ہو، تو اللہ تعالیٰ بولتے اس کی وہ نماز قبول ہو جائے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. یہ سورہ فاتحہ پڑھے، پھر اس کے بعد ضمی سورہ پڑھے. ضمی سورہ کس کو بولتے؟ نماز کے بعد جو سورہ پڑھا جاتا، چاہے وہ سورہ ناس سے لے کے پوری قرآن کا حصہ ہے. سورہ فاتحہ سے، سورہ فاتحہ نہیں، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ آل عمران، سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک میں کون سا بھی سورہ پڑھ سکتے. اس کی لمٹ کیا ہے؟ کم سے کم 3 آیتیں ہونا. منیمم چھوٹی آیت، چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر ہے نا، وہ ہے. اور بڑی سے بڑی 1 آیت. کون سی بڑی؟ آیت الکرسی. ٹھیک ہے، آیت الکرسی بھی آپ نماز میں پڑھ سکتے، یا بڑا سورہ. اللہ کے رسول کے زمانے میں تو ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے سورے پڑھے جاتے تھے.
ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس کیا ہے, میکسیمم ہم سورہ فیل سے سورہ ناس تک کے سوروں کو ریپیٹ کرتے رہتے, مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو دیکھا جائے تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک مختصر بات بتا دوں, ظہر عصر اور عشاء کی نمازوں میں سورہ فاتحہ کے بعد درمیانی سورے یعنی بیچ کے بہت زیادہ بڑے بھی نہیں بہت زیادہ چھوٹے بھی نہیں, بلکہ سورہ اما پارا سے سورہ لیل تک پڑھے جاتے تھے. اوسط مفصل بولتے اس کو, کیا بولتے, میڈیم, ظہر عصر اور عشاء میں. اور پھر فجر میں مفصل بہت بڑے سورے پڑھے جاتے تھے, جیسے سورہ خوف, سورہ مرسلات, سورہ نساء, سورہ بقرہ. اب تو نہیں پڑھ رہے سمجھو, مگر جب پڑھے جاتے تھے بڑے بڑے سورتیں. پھر مغرب میں کبھی بڑی پڑھی جاتی تھی کبھی چھوٹی پڑھی جاتی تھی. ٹھیک ہے, سورہ ضحیٰ سے سورہ ناس تک مغرب میں پڑھے جاتے تھے. ایک میں بتا رہی ہوں, آپ اپنی سہولت سے پڑھ سکتے ہیں, مگر ہمیشہ ایک ہی سوروں کو نہیں ریپیٹ کرنا بلکہ بدلاتے جانا. ٹھیک ہے, پورے قرآن میں سے کچھ کچھ حصہ پڑھنا. پھر اب ہو گیا ضمی سورہ, ہو گیا سورہ فاتحہ کے بعد. اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے, 7واں کام, اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سے اپنے ہاتھوں کو مونڈھوں تک یا کانوں کی لو تک اٹھاتے ہوئے رکوع کرے. رکوع میں سر کو پیٹھ کی برابری میں کر لے, ہاتھوں کو گھٹنوں پر اس طرح انگلیاں کھول کر پکڑے کہ آپ کو کوئی گرا نہ سکے, اطمینان سے آپ بیٹھ سکے, رکوع کر سکے. ٹھیک ہے, پھر ہاتھ اٹھانا ہے جس کو رفع الیدین کہتے ہیں, جس کا بہت جگہ ذکر آیا ہے. 70 سے متواتر بہت زیادہ احادیث رفع الیدین کے بارے میں آئی ہیں, ایسا ہاتھ اٹھانے کے, مگر بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے, صحیح توفیق دے کہ کیوں انکار کرتے ہیں پتہ نہیں. تو رفع الیدین کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا پڑھنا ہے رکوع میں, سبحان ربی العظیم, ایسا نہیں. یہ نماز کی صحیح طریقہ نہیں ہے, جلدی جلدی نہیں, منیمم 3 مرتبہ یا میکسیمم. اللہ کے رسول تو 11 سے زیادہ بھی پڑھتے تھے, 11 مرتبہ سے زیادہ. ٹھیک ہے, منیمم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم. پورا معنی واضح ہونا, پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے, اس کے معنی. سرابی العظیم ایسا اگر کچھ بولے نعوذ باللہ, اپنے بچے جو کرتے اکثر, تو ان کو سمجھانا کیا معنی ہو رہے اس کے. کچھ معنی صحیح ہوتے نہیں, بلکہ سبحان ربی العظیم کھل کے بتائیں, پورا ایک ایک ورڈ ادا کر سکے. سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا اللہ جو, پاک ہے میرا رب جو بڑی عظمت والا ہے. ٹھیک ہے, یہ افضل دعا ہے. اس کے علاوہ بھی دوسری دعائیں بھی ہے, سبحان سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد, سوری وہ بھی نہیں, اور دوسری دعائیں بھی ہے, مگر زیادہ تر یہ دعائیں پڑھ جاتی ہے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ 2 دعائیں زیادہ پڑھی جاتی ہیں رکوع اور سجدے میں. سجدے میں تو سبحان ربی الاعلیٰ ہے, مگر رکوع میں سبحان ربی العظیم ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی مستحب ہے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. ٹھیک ہے, یہ دعا بھی پڑھ سکتے آپ. یہ کم سے کم بولی نا 3 مرتبہ دہرائیں, یا اس سے زیادہ 5 8 نمبرز میں پڑھنا, 5 نہیں تو 7 نہیں تو 9 نہیں تو 11. ٹھیک ہے, یہ پڑھ سکتے. اس کے بعد نمازی اگر امام یا منفرد ہے تو صرف سمی اللہ لمن حمیدہ کہے گا, امام ہے. اگر منفرد اکیلے پڑھنے والا ہے تو وہ سمی اللہ لمن حمیدہ کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہوئے وہی کاندھوں اور مونڈھوں تک, کیا کاندھوں تک یا مونڈھوں تک اٹھاتے ہوئے کیا پڑھے, دوسرا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اس کے علاوہ بھی ایک اور دعا بھی ہے, ہم یہاں تک ہی پڑھتے, مگر ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد. یہ بھی حدیث ہے, یعنی یہ بھی پڑھ سکتے. یہ کیوں ہے معلوم, کیونکہ اللہ کے رسول کی تمام نماز تقریباً ایک جیسی ہوتی تھی, یعنی کچھ کمی کچھ زیادہ تھی. جتنا قیام کیا اتنا رکوع کیا, اتنی دیر سے تھوڑا کم رکوع کیا, اس سے اتنے رکوع کے برابر سجدہ کیا. یہ دعائیں پڑھنے سے ہم کیا کرتے ہیں, سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی بول کے سیدھا ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے. اطمینان کو تعدیل ارکان کہا گیا ہے نماز میں. ایک ایک ورڈ, میری بہنوں آپ کا وقت لے رہی ہوں مگر سمجھ لیں, آج ہمیں وہ 5 نمازیوں کے قسمیں پڑے ہیں, ہمیں اپنی نماز کو درست کرنا ہی ہے.
ذرا پلیز میرے ساتھ بنے رہیں آپ, انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. تو یہ سننا ضروری ہے آپ کو کہ یہ دعائیں جو بیچوں میں آتی ہیں, یہ پڑھنے میں جو وقت لگتا ہے, اس سے آپ کے رکوع ارکان یعنی جو باڈی پارٹس ہوتے جگہ پر آ جاتے. ہم اٹھ کے ایسا کھڑے ہوتے کہ فوراً ہی چلے جاتے سجدے میں. ایسا نہیں جانا ہے, بلکہ رکنا ہے آپ کو, یہ پوری دعا پڑھنا ہے. ایک اور دعا ہے دیکھیے, اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ بھی دعا حدیثوں میں آتی ہے مگر اکثر نہیں پڑھا جاتا, مگر ہمیں یہ تو کم سے کم پڑھنا ہے, سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اتنا سکون سے بولنا ہے کیونکہ ہمیں چوتھی اور پانچویں قسم میں جانا ہے نا. وقت پورا کیا ہے, اس کے ترجمہ کتنے پیارے ہیں دیکھیے. اے ہمارے رب تیرے لیے ہی تعریف ہے, بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف ہے. آسمانوں کے برابر تیرے لیے تعریف ہے, زمین کے برابر تیرے لیے تعریف ہے, اور آسمان زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس کے برابر جو کچھ تو اس کے بعد چاہے اس کے برابر تیرے لیے تعریف ہے. یہ ہے, اس سے نماز میں خوبصورتی پیدا ہوتی. تو تعریف اور بزرگی والا ہے میرے رب. سب سے سچی بات جو بندے نے کہی یہی ہے کہ ہم سب تیرے ہی بندے ہیں. اے اللہ جو تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں, اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں, اور کسی مالدار کو اس کی مالداری تیرے عذاب سے بچا نہیں سکتی. یہ معنی ہے اس کے. میں ایک رکعت کی پوری تفصیل بتاؤں گی, اس کے بعد آپ لوگ باقی کے رکعتیں بھی دیکھ لے سکتے ہیں اور تھوڑا سمجھ لیں. ٹھیک ہے, مستحب ہے کہ نمازی رکوع کے بعد خوما میں اس طرح اپنے ہاتھ سینے پر رکھ لے جس طرح رکوع سے پہلے حالت قیام میں رکھے تھے. نہیں اگر نہیں, کیونکہ یہ وائل بن حجر اور سہیل بن سعد کی روایت کردہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح عمل ثابت ہے کہ آپ جیسا رکوع سورہ فاتحہ اور ضمی سورہ پڑھتے وقت ہاتھ کیسا باندھے ہوئے تھے, ویسے ہی آپ رکوع سے اٹھنے کے بعد جو دعا پڑھ رہے ہیں نا, لمبی لمبی دعا تھی دیکھیے, وہ دعا پڑھتے وقت بھی آپ سینے پہ ہاتھ باندھ بھی سکتے یا چھوڑ بھی سکتے. ٹھیک ہے, دونوں طرح ثابت ہے. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے, آرام سے کھڑے ہو گئے رکوع سے اٹھ کے, اتنی دعا پڑھ لی, پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے. اگر ہو سکے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھے, ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھے. لیکن اگر اس میں مشقت ہوتی نا, اب تو 30 کے بعد ہی مشقت شروع ہو گئی, بچوں کے جوان بچوں میں بھی یہ تکلیفیں آ گئی. تو کیوں, وہ نماز کا صحیح فائدہ نہیں مل رہا نا. وہ جو نماز اللہ کے یہاں قابل قبول ہے ویسی پڑھیں گے تو اس کا صحیح فائدہ ملے گا. تو اب اس لیے مشقت ہوتی تو ہم پہلے کیا کرتے, گھٹنوں سے پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے ہیں, جو کہ جائز ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو سجدے میں دونوں پیر اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رخ کرے اور ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم ملا کر پھیلا لے. ٹھیک ہے, ایسا پورا ہاتھ ملا کر ایسا کھول کے نہیں رکھنا, بلکہ ملا کر سجدے کی قبلے کی طرف رخ کر کے ٹھہرے. کیونکہ سجدے میں کیا کہا گیا, سجدہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے. سجدہ 7 اعضاء پر کیا کیا ہے, وہ پیشانی, ناک دونوں ایک ہی بولو, پھر دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنے, دونوں پیر کی انگلیوں کا اندرونی حصہ. ٹھیک ہے, سجدے 7 ہو گئے نا, دونوں پیر کی انگلیوں کا حصہ, پھر دونوں گھٹنے, دونوں ہاتھ اور پیشانی اور ناک, 7 اعضاء ہو گئے. تو اس طرح 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد سبحان ربی الاعلی. سجدے میں کیا پڑھنا ہے, پہلے دعا یہ ثابت ہے, سبحان ربی الاعلی, اللہ پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے. ہم کیسے کہتے ہیں, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. الفاظ صحیح ادا نہیں ہوتے. کیا بول رہے ہم آپ کو خود نہیں معلوم کیا کیفیت آئی ہے. سجدے میں جا کے ہم ذلت کی انتہا کر دے رہے اور اللہ کو بول رہے پاک ہے آپ, اللہ میرا رب ہے جو بہت بلند ہے آپ, میں تو کمزور ہوں, پستی میں ہوں, مگر آپ کیا ہے, میں آپ کے لیے سجدہ کر رہا ہوں جو کہ آپ اعلیٰ عرفہ ہے, بلند ہے آپ. ٹھیک ہے, اس کو 3 بار منیمم کرے یا اس سے زیادہ, جیسا کہ میں رکوع میں بولی وہ بھی پڑھنا مسنون ہے. اس کے علاوہ اور ایک دعا کیا بولی تھی میں رکوع میں بھی, وہی دعا سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی.
ٹھیک ہے, آگے چلیے. اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے رب تو پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ, اے اللہ مجھے بخش دے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے. پھر سجدے میں اس کے علاوہ بھی دعائیں بہت سی ہیں جو کہ حسن المسلم میں ہمیں مل جاتی ہے, نماز نبوی کی کتاب میں بھی ہمیں مل جاتی, وہ بھی پڑھنا مسنون ہے, پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے. نمازی کو چاہیے کہ وہ حالت سجدے میں اپنے رب سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرے, خواہ فرض نماز پڑھ رہا ہو یا نفل. عربی کی دعائیں جو ہے نا, وہ دعائیں آپ سجدے میں مانگ سکتے فرائض میں. ٹھیک ہے, نوافل میں آپ اردو میں بھی دعا مانگ سکتے, مگر فرائض میں صرف آپ کو عربی کی مختلف دعائیں بھی مانگنے کی اجازت ہے, جو کہ کہا گیا نا سجدے میں بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے, تو ویسے میں آپ عربی میں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا اللہ سے سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. کیونکہ اللہ کے رسول نے سجدے کے لیے کیا کہا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 779, کیا ہے؟ سجدے اطمینان سے کرو اور تم میں سے کوئی شخص اپنی کوہنیوں کو کتے کی طرح زمین پر نہ بچھائے. اللہ اکبر. جو لوگ نماز میں تفریق کرتے ہیں, عبادتوں میں تفریق کرتے ہیں کہ نماز مرد کی الگ ہے عورت کی الگ ہے, وہ کہتے ہیں مرد تو بازو کھول کر کھلے طریقے سے اس طرح نماز پڑھے کہ ایک بکری کا چھوٹا بچہ اس کے بیچ میں سے گزر جائے اتنی جگہ دکھے, مگر عورت کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے بازوؤں کو سمیٹ کر بچھائے. تو ان کا رد اس حدیث میں ہوتا ہے, حدیث نمبر میں پھر سے بول رہی ہوں, صحیح بخاری 779 میں, کہ سجدے اطمینان سے کرو اور تم میں سے کوئی شخص اپنی کوہنیوں کو کتے کی طرح زمین پر نہ بچھائے. یعنی کتے کی بیٹھک یاد کریے کہ وہ کس طرح بیٹھتا ہے, عورتوں کو ویسا سجدہ کرنے سے منع ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے تمام احکامات, دیکھیے پوری قرآن جہاں پر اللہ کو مناسب لگا عورتوں کے الگ احکام بتائے, مردوں کے الگ, مگر جو احکامات مساوی ہے دونوں میں, مساوی یعنی برابر ہے, جیسے کہ عبادت, روزہ, زکوٰۃ, حج اور کلمہ, یہ پورے کیا ہے مرد اور عورت کی سیم ہے. تو اب عقل مند انسان سوچے کہ نماز میں ہی فرق کیوں لاتے ہیں؟ نہ عورت کا روزہ الگ ہے نہ مرد کا روزہ الگ ہے, نہ عورت کی زکوٰۃ الگ ہے نہ مرد کی زکوٰۃ الگ ہے, نہ کلمہ عورت کا الگ ہے نہ مرد کا الگ ہے, نہ حج کی ارکان عورت کو الگ ہے نہ مرد کو الگ ہے, سب سیم ہے. تو پھر نماز میں ہی کیوں بولتے کہ مرد کی طرح عورت سجدہ نہ کرے؟ نماز ایک عبادت ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم میں سے جو بھی نیکی کرے گا, عبادت کرے گا, چاہے وہ مرد ہو عورت, ہم اس کو برابر ثواب دیں گے, ایکول ثواب دیں گے. مرد کو زیادہ عورت کو کم, ایسا ہے کیا؟ نہیں نا. تو پھر عبادت ویسے ہی ادا کرو جیسا سیم ہے, جیسا دوسری 5 ارکان میں سے 4 ارکان ادا کرتے ویسے ہی نماز بھی ہے. کیونکہ یہاں صاف حدیث بتا دی گئی ہے کہ ایسا کرنا منع ہے, عورتوں کو سمیٹ کر پورا زمین پہ لگ کر سجدہ کرنا, جس سے کتے کی مشابہت ہوتی بلکہ بتایا جا رہا. اللہ ہماری ہدایت کرے. پھر اب کیا کرے؟ 10واں کام کیا کرنا ہے؟ پھر سجدہ کر لیے, پڑھ لیے ہم, پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے سے سر اٹھائے اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھے. معلوم ہے نا, دائیں پیر کو کھڑا رکھے اور بائیں پیر کو بچھا دے اور اس پر بیٹھ جائے, اور اپنے ہاتھوں کو رانوں اور گھٹنوں پر رکھ لے اور یہ دعا پڑھے. کیا پڑھے؟ رب اغفر لی, اللہم ارحمنی واہدینی وارزقنی وعافینی واجبرنی. ٹھیک ہے, 2 مرتبہ بول دینا رب اغفر لی, اس کے بعد بولنا اللہم ارحمنی واہدینی وارزقنی وعافینی واجبرنی. رب, یہ دعا پڑھے. کیا معنی ہے اس کے؟ اے میرے رب مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما, مجھے ہدایت دے, مجھے روزی عطا کر, مجھے عافیت میں رکھ اور میرے نقصان پورے کر دے. یہ بولیں گے تو ہمارے چیزیں پورے ہوں گے نا. ہمارے کو معلوم ہے ایک رکوع کا ایک سجدہ کرتے اللہ اکبر بول کے اٹھتے, پھر سے ڈائریکٹ دوسرے سجدے میں اللہ اکبر بول کے چلے جاتے. نہیں جانا, جلد سے استراحت بولتے اس بیٹھنے کو, ایک سجدے سے اٹھ کے بیٹھنا آرام سے, پھر یہ دعا پڑھنا, پھر آرام سے دوسرے سجدے میں جانا. ٹھیک ہے, تو یہ جلسہ بھی بالکل اطمینان سے کرے. تو ہمارے اس کے بعد کیا کرنا؟ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا دوسرا سجدہ کرے اور اس سے بھی وہی سب کرے جو پہلے سجدے میں کیا تھا.
ٹھیک ہے, اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے سے سر اٹھائے, اور جس طرح دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھا تھا اسی طرح تھوڑی دیر تک بیٹھ جائے. اسی بیٹھک کو کیا بلی میں جلسے استراحت کہتے ہیں, جو کہ مستحب ہے, بیٹھنا ضروری ہے, پسندیدہ ہے. اور اگر اسے چھوڑ دے تو نماز جی بس یہ دعا ہے. سیکنڈ میں بیٹھے بغیر بھی اگر اٹھ جا رہے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. جلسے استراحت یعنی اگر دوسرے سجدے کے بعد نہیں بیٹھے جیسا اٹھ جا رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی وہ نہیں ہے, مگر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ضروری ہے تاکہ ہم اچھے سے اللہ سے وہ دعا مانگ کے اللہ کی رحمتیں لوٹ سکے. ٹھیک ہے, اب مکمل آپ کی ایک رکعت ہو گئی 2 سجدوں تک. اب پھر اٹھ کے آپ کو کھڑے ہو جانا ہے, پھر تعوذ تسمیہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, پھر ضمی سورہ پڑھنا ہے, پھر ویسے ہی رکوع کرنا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے, ہاتھوں کو مونڈھوں تک اٹھانا ہے یا کانوں تک اٹھانا, پھر سجدہ کرنا, پھر ویسے. سمجھ گئے نا, یہ 2 رکعت میں ہو گیا. اب اتحیات کر رہے ہیں. اب کون سی باری ہے نماز میں؟ دوسرے سجدہ کا اٹھانے کے بعد 2 رکعت ہونے کے بعد تشہد بولتے ہیں. ہم کیا بولتے ہیں؟ تشہد میں اس طرح بیٹھے کہ دایاں پیر کھڑا ہو اور بایاں پیر زمین پر بچھا ہوا ہو. دایاں مانے سیدھا اور بایاں مانے الٹا, جس کو بولتے دایاں پیر زمین پر بچھا ہوا, نہیں دایاں پیر کھڑا ہو اور بایاں پیر زمین پر بچھا ہوا ہو, اور دائیں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھ کر اپنی انگلی کو موڑ لے, البتہ شہادت کی انگلی کو کھلا رکھے. اس سے اللہ کی وحدانیت کی طرف اشارہ کرے. اور اگر دائیں ہاتھ کو یعنی ایسا جو انگلی ہلاتے دیکھیے, شہادت کی انگلی کو اشارہ آہستہ, دھن 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 بول کے تیز 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 بھی نہیں, بالکل سوتے رہے جیسا بھی نہیں. یعنی آپ کا کانسنٹریٹ ایک جگہ لانے کے لیے یہ کام ہے. معلوم آپ لوگوں کو غور کریے, ہم سجدے میں بیٹھے, اب اتحیات میں تشہد میں بیٹھے, کدھر دیکھنا؟ سجدے کی طرف دیکھنا, آزو دیکھنا, بازو دیکھنا نہیں, تو مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتے رہتا بار بار. تو اس لیے اللہ کے رسول نے کیا کیا, اپنے سیدھے ہاتھ کے پورے انگلیوں کو موڑ لیا, صرف شہادت کی انگلی کو کھلا رکھا اور اس کو ہلکے ہلکے ہلاتے رہے. اور اس کی فضیلت کیا بتائی؟ ایسا ہلانے سے شیطان پہ گرز کی طرح مار پڑتی ہے, یعنی ایک ہنٹر بولتے نا, اس کو مار پڑے جیسا پڑتی, ایسا اپنے ہلانے سے. یعنی ایک وحدانیت کی نشانی اللہ ایک ہے بول کے بتا رہے, اشارے سے اسی کی طرف انگلی کو دیکھتے جانا, اور ہلکے ہلکے ایسا ہلانے سے شیطان کو ہنٹر سے زور سے مارے تو کتنا درد ہوتا, ویسے تکلیف پہنچتی گئے. آپ کو معلوم ہے, اس کی ایک نقطہ میں بتاتے آگے بڑھوں, ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے نا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے کیا پوچھتے صحابہ؟ تو ہاں میرے ساتھ بھی تھا, مگر مسلسل میری اچھائیاں میری نیکیاں دیکھ دیکھ کے میرا شیطان بھی مسلمان ہو گیا, یعنی وہ بھی بدل گیا. کیوں؟ اللہ کے شیطان کو کمزور بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے. کہا گیا نا بسم اللہ کہہ کے نہیں کھائے سے کھانے کی طاقت کس کو جاتی؟ شیطان کو جاتی. جو کام سنت کے مطابق نہیں کرتا اس سے شیطان کو طاقت ملتی, اور جو کام سنت کے مطابق کرتے اس سے شیطان کمزور ہوتے جاتا, کمزور ہوتے 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 انشاءاللہ اللہ کے رسول کی طرح وہ تو نیک نہیں بن جائے گا, مگر کمزور ہو کے ہم کو بھٹکانے کی طاقت وہ کھو دے گا. سمجھ رہے میری بہنوں؟ اللہ آپ لوگوں کو صبر و تحمل دے. اللہ آپ لوگ میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں, میری دل کی خوشی ہو رہی ہے, مگر بات ہمیں عمل کی ضرورت ہے. ہمارے شیطان کو کمزور بنانا ہمارے ہی ہاتھ میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ دنیا میں کسی بھی رشتے کے ساتھ اللہ نے دشمنی کا رویہ رکھنے کا حکم نہیں دیا سوائے شیطان کے. کیا بولے؟ ان شیطان کو عدو مبین بار بار قرآن میں سنے نا اپن, تمہارا کھلا دشمن ہے, کھلا دشمن ہے, مگر ایک آیت میں اللہ نے کہا اس کو دشمن مانو, اس کے ساتھ دشمنی نبھاؤ, تب تمہیں وہ بھٹکانے سے بچائے گا. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا, کیا بول رہے؟ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اس کو تم اس کے ساتھ دشمنی نبھاؤ. کیسا؟ جب بھی وہ تمہیں بھٹکانے آئے گا, جب بھی تمہیں وہ گمراہ کرے گا, وہاں تم سنت کو یاد کرو, اللہ کے رسول کے طریقے کو یاد کرو گے, تمہارا شیطان کمزور ہوتا چلا جائے گا. آخر میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں دور یقین سے کہوں گی, اگر ہماری ایسی نماز ہو جائیں گی تو یقیناً ہم آئندہ رمضان تک ایسے نمازی بن جائیں گے کہ مقرب اللہ ہو جائیں گے انشاءاللہ.
ہماری نمازوں کو ہم ایسا درست کریں گے کہ ہمارا شیطان ہمیں بھٹکانے سے بچ جائے، ہم بچ جائیں گے. تو شیطان کو کمزور کریں گے کیسا؟ اس طرح نماز میں اشارہ کر کے اس کو ماریں گے، بسم اللہ کہہ کر ہم اپنا ہر کام شروع کریں گے، دروازے بسم اللہ بند کریں گے، بسم اللہ بن کر ہم کھائیں گے، اور ہر اچھا کام جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا وہ کریں گے. تو ہمارا شیطان نیکیوں سے کمزور ہوتا اور غلطیوں سے اس کو طاقت ملتی. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب زیادہ دوسری طرف نہیں جاؤں گی میں. اس کے بعد ہم تشہد میں کیا پڑھتے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. معلوم ہے نا، تمام زبانی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے. جس کا ترجمہ پڑھ رہی میں اب اتحیات کا، اللہ ہی کے لیے ہے. اے اللہ کے نبی، آپ پر سلامتی ہو نازل ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. برکت کا معنی میں کیا بولی تھی لاسٹ لیکچر میں؟ مسلسل. اچھا آپ لوگوں نے بولی، اجتماع میں بولی تھی، سوری. برکت کس کو بولتے ہیں اپن؟ برکت مانے اضافے میں تسلسل ہونا، کسی چیز کے اضافہ ہونا اور اس میں تسلسل کنٹینیوس ہونا. اللہ سے ہم برکت مانگتے نا، اپنی اولاد میں برکت مانگتے، اپنے راشن میں برکت مانگتے، اپنی کمائی میں برکت مانگتے نا. کیا مانے برکت؟ یعنی اللہ اس میں اضافہ کرتا جا، اور اضافہ ایک بار کر کے روک دے نہیں، بلکہ اضافہ کرتا ہی جا، کنٹینیوس مسلسل اضافہ کرتا جا. تو اللہ کے رسول سے ایک بار ہم برکت بولتے. کیا اتحیات میں جو پڑھ رہے ہیں کیا بولتے؟ برکت ہے اللہ کے رسول کے درجات میں تو مسلسل قیامت تک اضافہ کرتا جا، کیونکہ انہوں نے ہماری خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کر کے ہم بات دین پہنچایا نا، ان کا درجہ بہت بڑا ہے نا. تو ان کے درجے کی ہم ایک چھوٹا سا کیا بولتے ایک دعا بھیج رہے ہیں اللہ کے تعالیٰ کے پاس. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سلامتی نازل ہو ہم پر بھی اور اللہ کی تمام نیک بندوں پر بھی. میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ بھی شہادت دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. دیکھیں کتنی پیاری ترجمہ ہے. ہم غور کریں اتنے ترجمے پہ. ہماری قولی عبادتیں، ہماری بدنی عبادتیں، ہماری مالی عبادتیں سب اللہ کے لیے ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ معلوم کم سے کم میری بہنوں، کم سے کم یہ معلوم کا ترجمہ اگر ہم یاد کریں گے تو ہماری نماز میں وہ خوشو خضو آئے گا. ہم ڈوب جائیں گے نماز میں، آزو بازو کیا ہو رہا ہمارے کو نہیں معلوم ہوتا. تو وہ درجے ملتے نا ماں. جتنی کوشش ہم کسی کام میں کریں گے اس کا اتنا بڑا بدلہ ملتا. اللہ ہماری ہدایت دے. اس کے بعد درود ابراہیم پڑھنا ہے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ اس کا ترجمہ بتانا ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں، جیسا کہ ابھی میں نے پڑھا، اللہ تو رحمت نازل فرما محمد پر اور ان کی آل اولاد پر، اور بے شک جیسا کہ تو نے ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی کیونکہ تو بے شک لائق تعریف اور بزرگی والا ہے. اسی طرح برکت عطا فرما جو اب بھی پڑھی میں. چلیے آگے بڑھتے ہیں، میں زیادہ وقت لے رہی ہوں. اس کے بعد 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئے، یعنی یہ دعا ضرور پڑھے. اس کے بعد درود ابراہیم کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ خاص دعا ہمیں سکھائی ہے، اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو ضرور آج سے یاد کر لے. 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کریں، تبھی ہمیں آخرت میں انشاءاللہ فتنوں سے بچیں گے. دیکھیے سب میں ضروری ہے یہ دعا، یاد کریے جس کو بھی یاد نہیں ہے. میں پڑھ رہی ہوں، سنیے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال. یہ چیزوں سے ہمیں برابر پناہ مانگنا ہے، کیونکہ آخری زمانہ اب بھی یہ آج کل کے لوگ ہی اتنے کیا بولنا چاہیے، دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے. اس کے آگے اور کیا ہونے والا ہے ہم نہیں جانتے. تو پہلے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتی ہوں جہنم کے عذاب سے اور خبر کے عذاب سے. مین ہے یہ، روزانہ ہر نماز میں، ہر 4 رکعت میں جو آخری میں اتحیات میں پڑھتے ہیں پڑھنا. ہم خبر کے عذاب سے بچنا چاہتی ہوں اور زندگی اور موت کے فتنوں سے بچنا چاہتی ہوں، اور میں مسیح دجال جو دجال آنے والا ہے اس کے فتنے سے بھی
تیری پناہ میں آنا چاہتی ہوں. پھر دنیا اور آخرت کی بھلائی کی جو جو دعائیں ہیں، بہت سی دعائیں ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی پڑھ سکتے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ بھی پڑھ سکتے. جی میں انشاءاللہ میں شیئر کرتے ہوں. ماشاءاللہ ہماری بہن نے شیئر بھی کر دیا. دیکھیے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور یہ نمازوں کے اذکار میں بھی ہے، میں شیئر کروں گی. تو ہم آپ جتنے دعائیں چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ سکتے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے 2 رکعت والی نماز مکمل ہوئی. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے دائیں اور بائیں طرف سلام پھیر دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 رکعت پڑھے بتائی میں. اسی طرح 4 رکعت والی بھی نماز پڑھنا ہے، اور 3 رکعت بھی نماز پڑھنا ہے. مغرب کی 3 اور عشاء اور ظہر کے وغیرہ عصر کے 4. مگر آپ کو فرض اور سنت کے 4 نمازوں میں فرق کرنا اس طرح ہے میری بہنوں، کہ فرض نمازوں میں پہلے کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ضمی سورہ پڑھا جاتا ہے، اور تشہد کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہے اس میں سورہ فاتحہ ہی پڑھا جاتا ہے. اس کے بعد ضمی سورہ نہیں پڑھتے، بلکہ سنتوں میں 4 رکعتوں میں بھی ہمیں سورہ فاتحہ کے بعد ضمی سورہ پڑھنا ہے. سمجھے یہ فرق؟ سمجھے آپ سب لوگ میری بہنوں؟ فرض نمازیں جو 4 رکعت والی ہوتی ہیں ان میں پہلے کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ضمی سورہ پڑھنا ہے، پھر تشہد کے بعد 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کر دینا ہے، اور مغرب کی 1 رکعت میں بھی رکوع کر دینا ہے. مگر سنت اگر آپ 4 ایک سلام سے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ آپ کو معلوم ہے نفل نماز سنتیں 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے. اللہ کے رسول نے کہا جو سنتیں ہوتی ہیں وہ 2 رکعت ہوتی ہیں. سنت اور نفل کون سی بھی رکعت ہو 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے. نہیں اگر 4 اکٹھا ایک سلام سے پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعتوں میں بھی آپ سورہ فاتحہ کے بعد ضمی سورہ پڑھنا رہتا. سمجھ گئے یہ فرق؟ چلیے الحمدللہ. تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ سلام پھیر دیے اللہ کا فضل سے، اور جیسے ہی سلام پھیرتے ہمیں کیا بلند آواز سے استغفر اللہ کہنا ہے 1 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، نہیں 1 مرتبہ اللہ اکبر، سوری معافی چاہتی ہوں، 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہم انت السلام، ومن بات نہیں کرے بغیر سلام پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول کے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. میں جلدی پڑھ رہی ہوں ویسا دکھ رہا، میں آپ لوگوں کے وقت کے کمی کے واسطے سے ایسا پڑھ رہی ہوں، معافی چاہتی ہوں، مگر ہمیں سکون سے یہ پورا پڑھنا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. یہ پڑھ کے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ کو آیت الکرسی اور 3 خل بھی پڑھنا ہے. یہ مختصر وقت لگتا ماں، 5 سے 7 منٹ لگتے، مگر یہ پڑھنے سے آپ کو مدد ملتی، انرجی ملتی. کیا بول رہی تھی میں؟ آپ کو یہ نمازوں کے اذکار پڑھنے سے طاقت ملتی. آپ کو وہ طاقت ملیں گے تو آپ شیطان سے لڑ سکیں گے، اس کو ہرا سکیں گے. ہم کیا کرتے؟ سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر باتیں کرنا شروع کر دیتے یا اٹھ جاتے. نہیں اٹھنا. ہر فرض نماز کے بعد آپ دعا کرنا معلوم. یہ دعاؤں کے سننے کے جو آداب ہے نا، جو اوقات ہے نا، آپ سنگے ہیں نا دعائیں قبول ہونے کے اوقات. میری بہنوں کا مائک کیوں کھل جا رہا ہے؟ چلیے، کیا ہے دعاؤں کے قبول ہونے کے اوقات جو وقت ہے نا، اس میں سے ایک وقت جیسے بارش ہوتے وقت دعا کرو بولتے، مصیبت پریشانی میں دعا کرو بولتے، سفر میں دعا کرو بولتے، اور کیا بولتے نماز فرض نماز کے بعد بھی دعا کرنا ہے.
قبول ہونے کی دعاؤں کے اوقات میں یہ بھی ہے. ہم دھن مل کے نہیں اٹھ جانا, کم سے کم اتنے اذکار تو پڑھنا جو ابھی میں پڑھی, اللہم انت السلام سے لا الہ ولو کرہ الکافرون, پھر ایک بار آیت الکرسی. اور آپ کو پتا ہے آیت الکرسی کا فائدہ کیا ہے؟ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکتی. سبحان اللہ. اگر اس کا انتقال ہو جائے وہ الگ ہے, صبح شام کے اذکار میں بھی آیت الکرسی پڑھنا ہے, مگر ہر فرض نماز کے بعد بھی اگر آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکتی. یعنی عادت بنا لینا ہم, ٹھیک ہے. سورہ آیت الکرسی پڑھنا, اس کے بعد 3 خل ایک ایک مرتبہ پڑھنا, تو انشاءاللہ منیمم اذکار ہے جو ان اذکار کے مطابق اپنی نماز کو بہتر بنائے گا. اللہ تعالیٰ اس کی جو میں قسمیں پہلے بتائی, اس لیے میں پہلے قسمیں بتائی تاکہ ہم اپنی نمازوں کا جانچ کریں کہ ہم کون سی قسم میں ہیں, تو وہ قسمیں میں شامل ہوں اور اپنی نمازوں کو درست کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ میرا یہ نماز کے اذکار کا چیپٹر ختم ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی قسمیں پڑھی ہیں اور جو بھی اذکار سنے ہیں ان کو سب میں پہلے اطمینان کے ساتھ صحیح مخارج کے ساتھ ادا کرنے والا اور اس کے ترجمے پہ غور کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا وعلیکم السلام انت ورحمۃ السمیع اللہ العلیم وبرکاتہ. وتب علینا انک وعلیکم انت السلام التواب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماجدہ